بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عباس شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تقابل۔ سینٹ انتخابات سے قبل مولانا کی اہم وکٹ اڑ گئی۔ جے یو آئی فے کے سینیٹر طلحہ محمود پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی خبروں کی گونج۔ نون لیگ کے سینئر رہنما آپس میں کیوں الجھ پڑے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتخابی نتائج کے سرٹیفائیڈ فارمز جاری نہ کرنے پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اب تک مخصوص نشستوں پر کیوں حلف نہ لیا جا سکا؟ پنجاب میں زلفی بخاری کا نام فائنل، اگر کوئی اعتراض ہوا تو علامہ ناصر عباس ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اعظم سواتی کا نام فائنل کیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر، شانگلہ گاڑی پر خودکش حملہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی مذمت۔ صارفین کو بڑا جھٹکا، گیس بلوں میں دی گئی رعایت اور سلیب ختم۔ نئے IMF پروگرام سے قبل PIA کی نجکاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ملک کے نامور کالج کے پرنسپل کا استعفیٰ، احد چیمہ کی فیس معافی کی درخواست اور گورنر کی مداخلت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ چند صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ چند صاحب، سیاسی صورتحال کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ الیکشن کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے یا ابھی تک؟ لیکن جی، الیکشن کے بعد صورتحال یقیناً تبدیل ہوئی ہے۔ اب حکومت ایک پولیٹیکل حکومت آ گئی ہے، لیکن بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا ایک کرائسس ہے پاکستان کے لیے، اکنامک کرائسس جس کو ہم کہتے ہیں، سیکورٹی کرائسس ہے، گورننس کا کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے جو سامنے ہے۔ لیکن اب اللہ کرے موجودہ حکومت ہماری دعا ہے کہ کامیاب ہو، کیونکہ ہماری پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے ہم مخالفتیں اپنی جگہ ہیں۔ اس ملک کو چلانے کے لیے ہم نے سیاسی نظام بنایا ہوا ہے، تو سیاسی نظام کو چلنا چاہیے، جیسا کیسا بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسٹرگل اس نظام کے اندر رہ کے کریں گے ہم، تو یہ نظام چلے گا۔ اور الیکشن ہوئے، یہ علیحدہ بات ہے، کویسچنیبل ہے الیکشن بھی، ہر دور میں الیکشن کویسچنیبل ہوئے، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہیں کویسچنیبل۔ دیکھیں، 2 وجوہات کی وجہ سے زیادہ ہیں۔ ایک تو سوشل میڈیا، اور ایک لوگوں پہ اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے، یوتھ زیادہ ہو گئی ایکٹیو۔ پہلے پرانے لوگ ہوتے تھے، وہ چپ کر جاتے تھے، بولتے نہیں تھے، اب لوگ بولتے ہیں، بلنٹ ہیں بڑے، اور یہ ایک اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ہے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ ایک نیک شگون ہے۔ اور دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے اب انہوں نے اپنی کیبنٹ اناؤنس کر دی ہے، صوبوں میں بھی حکومتیں بن گئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ساری حکومتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور ساری جماعتیں اگر ساتھ نہ بھی چلیں، کم از کم حکومتیں ساری ساتھ لے کے چلیں گے۔ اگر ساری حکومتیں جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں گے تو یقیناً پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گی۔ الیکشن کمیشن کی کارکردگی پہ بڑا کوسچن مارک ہے، بڑی تنقید ہے۔ الیکشن کمیشن تو جی سچی بات ہے، بالکل اس کا رول کو اچھا نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار خان صاحب ہیں جنہوں نے یہ الیکشن کمیشن بنایا تھا۔ صحیح۔ اور خان صاحب نے جن لوگوں کے کہنے پہ بنایا تھا، اب سب کو پتہ ہے۔ صحیح۔ تو جن کے ساتھ وہ سیم پیج پہ ہوتے تھے، انہی کے کہنے پہ انہوں نے بنایا تھا، تو اب پوری قوم بھگت رہی ہے اس کو۔ تو یہ چیز دیکھیں نا، جہاں کوئی اچھے والا مضبوط آدمی آئے گا، آپ بٹھائیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ سارے ملک کو ہوگا۔ آپ نے اس وقت خان صاحب کو کہا نہیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن آپ بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے خان بڑے صاحب مشورے مانے جاتے تھے۔ نہیں، مشورے نہیں مانے جاتے تھے، کوئی نہیں مانتے تھے، بالکل سنتے ضرور تھے، مانتے نہیں تھے۔ کہا ہے خان صاحب سے پوچھ لیجئے گا، میں زیادہ نہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا، میں نے تو بڑی ڈیٹیل ان سے بات کی تھی اس ٹاپک کے اوپر۔ کانگریشنل ہیئرنگ آپ نے سنی ہوگی، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا پاکستان میں؟ یہ جو لیکن جی، پاکستان میں یقیناً ایک طبقہ ہے جو دیکھتا ہے فارن پالیسی کے سامنے اور یہ پولیٹیکل پریشر، لیکن میجورٹی جو ہے وہ پتہ ہے ان کو کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اور ساری گورنمنٹس جو ہیں، حقیقت جو ہے کہ ساری گورنمنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، اور یقیناً انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں ان کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب میرے خیال میں جو حالات ہیں ہمارے، اب کسی کو ہمارے پہ انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں خود ہی اپنا آپ بہتر کرنا پڑے گا، پھر ہمیں ریلیونٹ ہوں گے دنیا کے لیے تو انٹرسٹ ہمارے لیے بنے گا۔ ادروائز تو اس وقت جو حالات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی امریکہ کو ہماری کو پڑی ہوئی پاکستان کی، صرف میں کوئی فارن پالیسی کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مداخلتیں بڑی ہوئی ہیں، ہمیشہ ہوئی ہیں،
لیکن یہ کہنا کہ خان صاحب کی حکومت کوئی اس وجہ سے گئی تھی، یہ اس کو میں نہیں مانتا. اس کی بڑی وجوہات تھی. خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ اپنے ایم این ایز کو راضی کریں، اپنے پولیٹیکل معاملات ٹھیک کریں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں تو سب ٹھیک ہے. تو سیم پیج تو وہ خود کیبنٹ میں کہتے ہوتے تھے کہ میرا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، میرا متبادل کوئی نہیں. جب میرا متبادل آ جائے گا تو مجھے پتہ ہے میں نے فارغ ہو جانا ہے. تو جب متبادل بن گیا تو پھر فارغ ہوا، پلان بی بن گیا. تو نواز شریف صاحب کی جگہ پہ شہباز شریف ایز اے ریپلیسمنٹ ہے. شاہد خاقان عباسی، مرتضیٰ جاوید عباسی، مفتاح اسماعیل، زبیر عمر، بہت سارے لوگ ان سے پیچھے ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے جن صاحب؟ دیکھیں جی، یہ تو اب نون لیگ والے بتا سکتے ہیں. میں اس کے اوپر کیا تبصرہ کروں گا. لیکن ان کے بہت سارے لوگ الیکشن بھی ہار گئے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے واقعی سائڈ لائن ہو گئے ہیں. جو ان کے اکنامکس، ان کی ٹیم تقریباً فارغ ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. ان کی کچھ ٹیم جو ہے وہ مفتاح اسماعیل یا زبیر صاحب پہلے فارغ ہو گئے، اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ وزارت خزانہ سے گئے. تو اس کا مطلب ہے تبدیلی تو ہے. کوئی یہ تاثر بھی ہے کہ ان کی ٹیم کو ہروایا گیا ہے. یہ بھی دیکھیں، ہروانا جتوانا اس ملک میں چلتا رہتا ہے. کسی ایک پارٹی کے لیے آپ کہیں نا کہ جی رزلٹ موافق ہیں اور کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. مختلف پاکٹس ہیں، شخصیات کے اوپر دائرہ ہوتا ہے کہ ان کو جیتنا ہے، ان کو نہیں جیتنا. اس علاقے میں، اس صوبے میں یہ پارٹی جیتنی چاہیے، یہ نہیں جیتنی چاہیے. یہ چلتا رہتا ہے اس پاکستان میں. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا وکٹیں گرا رہی ہے پیپلز پارٹی بھی. طلعت محمود صاحب نے بھی آج پیپلز پارٹی کو جوائن جی. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں جی، طلعت صاحب کو. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی لگی ہوئی ہے. ہم لوگ جو ہیں اب مختلف پارٹیوں سے، آئی پی پی سے، پی ٹی آئی سے، اور ایون انشاءاللہ نون لیگ سے بھی چند لوگ. تو اللہ کرے گا آپ دیکھیں گے ٹوٹیں گے نون لیگ سے. دیکھیں اب تو الیکشن ہو گیا، اب تو لوگوں نے سیاست کرنی ہے نا. لوگوں نے دیکھنا ہے کہ لیڈرشپ کون سی ہمیں اویلیبل ہے اور کس لیڈرشپ کے ساتھ ہم فیوچر میں پالیٹکس کر سکتے ہیں. تو وہ بلاول صاحب کی صورت میں اب نوجوان لیڈرشپ ہے اور لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لوگوں نے ان کو الیکشن کمپین میں دیکھا ہے، لوگوں نے ان کا مینیفیسٹو دیکھا ہے، لوگوں نے ان کا کنڈکٹ دیکھا ہے پچھلے 5-6 سال میں. گورنمنٹ کو گھر بھیجنے میں، اس کرائسس میں، پی ڈی ایم کے کرائسس میں دیکھا ہے، پھر گورنمنٹ کے جاتے دیکھو، پھر ابھی الیکشن کے بعد ان کا جو کردار ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو لوگ پھر متاثر تو ہوتے ہیں. یہ بھی تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ حکومت بنی ہے اور پیپلز پارٹی کے سہارے پر اس حکومت نے چلنا ہے. جدھر پیپلز پارٹی پیچھے ہو گئی تو یہ پیپلز پارٹی کوئی ایسی ڈے ٹو ڈے بلیک میلنگ پہ بلیو ہی نہیں کرتی. نہ ہم ایسا کریں گے. ہم اس حکومت کو مضبوط کریں گے اور چاہیں گے کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی آئے اور استحکام آئے گا اس ملک میں تو یہ ملک آگے چلے گا. پھر اس میں سارے سیاستدانوں کی عزت ہوگی، اس نظام کی عزت ہوگی، اس جمہوریت کی عزت ہوگی. تو پیپلز پارٹی کے لیے تو جمہوریت، نظام، کنسٹیٹیوشن یہ سب سے اہم ہے. سمجھتے ہیں کہ ماضی کے تلخ تجربات جو مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں، بہت سارے اہم ایشوز پر، جو یہ اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ میمو گیٹ میں بھی نواز شریف خود اپلیکیشن ہمارے خلاف لے کر چلے گئے، تو یہ دوبارہ سے اس قسم کا کوئی؟ دیکھیں عباس بھائی، بڑے تلخ تجربات ہیں نون لیگ کے ساتھ. پیپلز پارٹی کی ایک لمبی ہسٹری ہے. کچھ انڈیویجولز کے بارے میں ہے اور کچھ ایز اے جماعت ہے. تو دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نون لیگ کے اوپر کہ وہ کتنا اس چیز کو ہیل کرتی ہے، وہ فل کرتی ہے. اگر ہیلنگ ہوگی تو ٹھیک ہے، پھر اچھا ہوگا نظام کے لیے بھی اور سسٹم کے لیے بھی اور جماعتوں کے لیے بھی. چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح کے مطابق چلنا پڑے گا اور میرے خیال ہے دونوں جماعتوں کو چلنا چاہیے. اور میاں صاحب، بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو بڑا آج کل وائرل ہے کہ ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. خواجہ صاحب کا بھی وائرل ہے اور ساتھ جوید لطیف صاحب کا وائرل ہے، حنیف عباسی صاحب کا وائرل ہے. تو اب یہ کون سی لائن ہے سر؟ اب تھوڑے دن صبر کریں. یہ ساری جو وائرلز ہیں، اس کے بعد میاں صاحب کی، بڑے میاں صاحب کی خاموشی بھی ایک وائرل ہے. تو یہ چند مہینوں میں واضح ہو جائیں گی چیزیں. تو اس سے کوئی لگتا نہیں کہ فیملی کے اندر، کوئی پارٹی کے اندر اختلاف ہے؟ نہیں، یہ مجھے تو ایسی کوئی پتہ نہیں جی. ہمیں بندہ کیا سرائیوں پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. میرا نہیں خیال ان کی فیملی میں کوئی اختلاف ہو. آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، پریزیڈنسی میں ہے اس وقت. مفاہمت کی بات ہر کوئی کر رہا ہے کہ جو جیل میں بھی لوگ ہیں ان سے بھی مفاہمت کی بات کی جائے. تو کوئی شروع ہوگی مفاہمت کی بات؟ دیکھیں اگر زرداری صاحب، تمام سٹیک ہولڈرز اگر زرداری صاحب کو کہیں گے تو زرداری صاحب کو نتیجہ ان کو نکال کر دے دیں گے. اگر تمام سٹیک ہولڈرز کہیں گے تو
تمام ریلیونٹ کوارٹرز کہیں گے کہ اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے تو زرداری صاحب میں وہ کمال ہے کہ وہ پھر ڈائلاگ بھی کر لیں گے اور پھر سب کو مطمئن بھی کر لیں گے. مفاہمت کے لیے تو پھر آپ کو عمران خان سے بھی رابطہ کرنا پڑے. دیکھیں عمران خان صاحب اس ملک کے ایک لیڈر ہیں, ایک شہری ہیں, ایک سابق وزیر اعظم ہیں, ان سے بات کرنا کون سا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں. تو ان کی ضد پھر کیوں ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, یہ کیا ہے سر؟ میں اس پہ یقین نہیں رکھتا. یہ ڈیڈ لاک ہے. خان صاحب کی جو بات ہے نا, دیکھیں میں ان کے ساتھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے وہ بلاول صاحب کو بڑا پسند کرتے تھے اور میری ان سے ڈسکشن ہوتی تھی. لیکن ابھی یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی درمیان میں جو کہیں اور سے رائے رے لے ہوتے ہیں, وہ خان صاحب کچھ اور کہیں گے, وہ آگے کچھ اور کہیں گے. جب خان صاحب خود باہر آئیں گے, ابھی ایک کرائسس سے نکلیں گے, تو پھر ان کے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ پہ وہ بالکل بلیو کریں گے. پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کیا کر رہی ہے, مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں. شیر افضل مروت کی ایک اپنی لائن ہے, پارٹی پوری کہتی ہے کہ شیر افضل مروت مفاہمت کو سبوتاش کرے گا, کر رہا ہے. دیکھیں جی, اس پہ وکیلوں کا قبضہ ہے پی ٹی آئی پہ. ابھی سیاسی کارکنوں کا یا سیاسی لیڈرز کا تو کوئی عمل دخل کم ہی نظر آتا ہے. جو سیزن لوگ ہیں, جو بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں جو سیزن لوگ تھے, باقی جو بچے ہیں کچھ جیلوں میں اور کچھ باہر آپس میں میرے خیال کم ہی ان کا رابطہ ہے. تو یہ کہنا کہ جب پولیٹیکل لوگ بیٹھیں گے تو پھر وہی کوئی پولیٹیکل حل نکالیں گے. تو جیلوں میں جو وکلا مائنڈ سیٹ کا سیاست ہے ان کے بس کا کام نہیں ہے. اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا کس قسم کا دیکھیں یہ اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اس میں لوزر ہم سب ہیں. صحیح. یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک جماعت لوزر ہوگی, نہیں, یہ سارے ایز اے کلاس, پولیٹیکل کلاس, سیاسی کلاس کے طور پہ ہم لوزر ہوں گے. عوام دیکھ رہی ہے, عوام سمجھتی ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم ووٹ دیتے کہ پھر حکومت بناتے ہیں, اپنی حق نمائندگی دیتے ہیں. عوام کو یہ لڑائیاں اچھی نہیں لگتی. صحیح. اور اس کا کیا اہمیت جاتا ہوگا جی پوری دنیا میں؟ پبلک میں دیکھیں جی, سب سے پہلے تو دنیا کو آپ چھوڑیں, پاکستان کی بات کریں. پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو تو اپنی مہنگائی, کسان بیچارہ برباد ہو گیا ہے. کسان, آپ کی زراعت پاکستان پچھلے 30 سالوں میں اس وقت سب سے زوال پذیر اس وقت. تو ان کو ساری چیزوں کو دیکھنا, پھر موسمیاتی تبدیلی, پھر آگے گرمی آ رہی ہے, لوڈ شیڈنگ آئے گی, پھر بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے. ان ساری چیزوں کو آپ نے کم کرنا ہے, اس کو آپ نے ان ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. تو پھر یقیناً آپ کو لائن لاسز, گردشی قرضہ, یہ ساری چیزیں کم کرنی پڑیں گی. اس کے لیے اصلاحات کرنی پڑیں گی, ریفارمز کرنی پڑیں گی. جب ریفارمز ہوں گی تو المیہ یہ ہے ہمارے ملک کا کہ ریفارم صرف عوام سے قربانی مانگی جاتی ہے. ایک تو اشرافیہ قربانی نہیں دیتی, اور دوسرا بیوروکریسی بالکل ان کو سزا جزا نہیں ہوتی. جنہوں نے اس سسٹم کو چلانا ہوتا ہے, جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سطح, اس کی کبھی رسپانسبلٹی فکس نہیں کی گئی. آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, سیاسی لوگ تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں, جماعتیں ڈسکس ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جب گورنمنٹ آئے 50-100 بیوروکریٹ اس کو فارغ کر دینا چاہیے. آپ نئے بیوروکریسی ان کو لانی چاہیے, یا ہم فارغ کریں لوگوں کو, کیونکہ ایک ہی بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ پچھلے دور میں بھی چل رہی ہوتی ہے, اور یہ ریفارمز کرنی پڑیں گی. ہمارا بیوروکریٹک سسٹم بالکل کولیپس کر گیا. آپ نے الیکشن میں بھی دیکھا, آروز جو تھے پروونشل سروس کے یا فیڈرل سروس کے, یقین جانیے کوئی ان کی عزت نہیں تھی, کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں تھی. سائفر کیس ہے, عدت کیس ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے. چند صاحب یہ کوئی سیاسی کیس ہے یا باقاعدہ؟ دیکھیں جی, اب ہر کیس کی اپنی نوعیت ہے, میں ان کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو بھی کیسز ہوں, عدل کا تقاضا ضرور ہونا چاہیے. تو کب تک اب عدل میں سزا ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے, عدل میں معافی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے. لوگوں کو عدل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی, بڑی پولیٹیکل پارٹی, وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. دیکھیں اس ملک میں ہر دور میں ایک نہ ایک پولیٹیکل پارٹی, 2 پولیٹیکل پارٹی کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں, اور یہی المیہ ہے. ہمارا نظام عدل کا یہ امتحان ہے, ہماری جوڈیشری کا, ہمارے فیصلہ سازوں کا. ہمارا نظام عدل ٹھیک ہوگا, اس ملک میں انصاف ہوگا, رول آف لا آئے گا, تو ہم آگے بڑھیں گے. ورنہ اس طرح پکڑ دکڑ یہ چیزیں, وکٹمائزیشن, پولیٹیکل گالی گلوچ, یہی چلتا رہے گا, اور اس سے فائدہ نہیں ہونے والا, ملک کا, عوام کا فائدہ نہیں ہونے والا. کب تک یہ رہیں گے جیلوں میں, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ویسے کیسز میں سمجھتا ہوں جوڈیشری میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, اب تو ضمانتیں بھی لگی, اور تو اچھی بات ہے, جو عدلیہ فیصلہ کرے سب کو قابل قبول ہونا چاہیے. سر ایک طرف وزیر اعلیٰ سندھ ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے, کبھی ہم نے ان کی ٹک ٹاک بھی نہیں دیکھی, نہ ان کی اس طرح کی ہم نے مارکیٹنگ دیکھی ہے, اور ایک طرف
وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کی جو بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, وہ جو کر رہی ہیں, تو کمپیریزن کر سکتے ہیں سندھ کا اور پنجاب کا؟ وہ تو سیزن پولیٹیشین ہے. دیکھیں جی, پچھلے دور میں بھی مراد علی شاہ صاحب تھے تو ان کے ساتھ محمود خان یا صاحب یا بزدار صاحب تھے, تو کمپیریزن اس وقت بھی لوگ کرتے تھے, لیکن میڈیا کم ہی کمپیریزن کرتا تھا, کیونکہ پیپل پارٹی کے ساتھ ایک میڈیا کا بڑا پیار رہا ہے, سوکن والا رشتہ ہی رہا ہے ہمیشہ, کوئی اچھا رشتہ نہیں رہا. پیپلز پارٹی میں ویسے جتنی تنقید کریں پیپلز پارٹی نہیں برداشت کرتی ہے, لیکن پیپل پارٹی کو بڑی بیشنگ ہر وقت اور پیپل پارٹی کے رگڑا دیا جاتا ہے ہمیشہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی اس وقت سی ایم پنجاب کی آپ نے بات کی, تو ان کو کام کرنے کا موقع دیں, پھر اگر ڈیلیور کریں گی تو یہ چیزیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی, فوٹو بنوانا یا یہ ان کا حق ہے, ہر ایک کا حق ہے. انتقام کی سیاست کی بہت بات نہیں, ہوتی ہے. انتقام نہیں ہونا چاہیے سیاست میں, انتقام نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ کی سیاست کو کھا جاتا ہے. جو بھی انتقام لیتا ہے یا کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے, تو الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا ہے, آپ ان 60 سالوں میں دیکھ لیں کہاں گیا مشرف کے ساتھی, اور مشرف کہاں ضیاء الحق گئے, تاریخ کا حصہ بن گئے, کوئی اچھے لفظ اسے یاد ہی نہیں کرتا. کئی ججز فوت ہو گئے جنہوں نے کہا اچھا کردار نہیں تھا, کئی بیوروکریٹ جن کا گندا کردار تھا, تو ان کو کون یاد کرتا. اور آج کے دور کا بھی جو گندے کردار والا ہوگا, خاص سیاستدان ہوگا یا بیوروکریٹ ہوگا, اس کو سال 2-3 سال بعد کوئی نہیں اچھے لفظوں سے یاد کرے گا. جب تک تو کندھے پہ پھول ہوں گے, آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, آپ اقتدار میں ہیں, تو لوگ شاید کم تنقید کریں. جو ہی آپ ہٹتے ہیں پھر لوگ آپ کا کچا چٹا کھول دیتے ہیں. آپ خود انتقام کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. نہیں, مولا وارث ہے جی, کوئی نہیں انتقام, خیر ہے. ایڈجسٹ کر لیے اپنے آپ کو آپ؟ نہیں, میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ الیکشن جیتے ہیں. یار میری عوام نے مجھے ووٹ دیے ہیں اور الحمدللہ میں جیتا ہوں الیکشن, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں نے ان حالات میں جہاں پری پول ریگنگ یا سارا سیٹ اپ کے باوجود, کیونکہ 90,000 قریب لوگوں نے مجھے حلال ووٹ دیے ہیں, اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے 20-25 ہزار ووٹ جس طرح پولنگ ہمارا سلو کیا گیا, جہاں ہماری میجورٹی تھی وہاں جو عملہ لگایا گیا ٹوٹل بائی ڈیزائن تھا سارا. سر آپ کو کیوں ہرایا گیا سر؟ آپ سے کیا کوئی پتہ نہیں جی, اب یہ ہرانے والوں کو ہی پوچھے, مجھے تو پتہ مجھے ہے, لیکن میں کچھ چیزیں تو بتا چکا ہوں, کچھ نہیں بتاتا. کچھ چیزیں ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی, کچھ بیوروکریسی کا انوالومنٹ تھی. چیف سیکرٹری پنجاب, اس کی انوالومنٹ زیادہ تھی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ, اس کی فیملی میرے خلاف لڑ رہی تھی. اچھا, اس لیے. ہاں سر, مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں ناراض ہیں؟ ویسے عموماً وہ اتنے ناراض ہوتے نہیں, حکومتیں بننے کے بعد وہ بڑے سیٹل ہو جاتے ہیں, لیکن اس بار ناراضگی کوئی لمبی نظر آ رہی ہے. مولانا منجی وہ سیاستدان ہے, میرے خیال میں وہ اپنا راستہ نکال لیں گے, اور حکومت بھی ان کو راستہ دے گی. کیا راستہ؟ اب تو صدارت پہلے وہ خواہش مند تھے کسی دور میں. نہیں, صدارت تو دیکھیں جس کی میجورٹی ہوتی ہے اس کو, اب اگر پرائم منسٹرشپ نون لیگ نے لی ہے تو اس کی میجورٹی تھی, اس کے بعد پیپل پارٹی کی صوبوں میں میجورٹی ہے, سارے سیٹ اپ جو بنا ہوا ہے. بلوچستان 2 صوبے ہمارے ہیں, تو پھر پیپل پارٹی کی بنتی تھی صدارت. اور پھر آصف علی زرداری صاحب جیسا مجا ہوا سیاستدان بھی بہت کم لوگ ہیں اس ملک میں اس وقت سینئر سیاستدانوں. ندیم افضل چند صاحب وزیر خزانہ رہے ہیں, ساگ ڈار صاحب, ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے ان کو, لیکن اس بار اچانک وزارت خارجہ یہ چلا سکیں گے؟ وزارت خارجہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے 2 سال خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے, لیکن میرے خیال میں تو بلاول صاحب نے جو کہا تھا نا کہ پرانے لوگ اب ذرا روایتی سیاست سے ہٹ کے اب تھوڑا سا کچھ ریٹائرمنٹ بھی لینی چاہیے آپ کو, کہیں کو گولڈن شیک ہینڈ لینا چاہیے. کہیں شیک ہینڈ پہلے گولڈن لے لیا ہوا ہے, شیک ہینڈ ہی لینا ہے, اب خدا حافظ ہی کہنا ہے. سر لیکن مرضی سے تو نہیں چھوڑی انہوں نے خزانہ. نہیں, وہ تو نظر آ رہا ہے سب کو جی. نواز شریف صاحب کے تاثرات بالکل سکرین کے اوپر نہیں ہیں, حالانکہ وزیر اعظم بننے آئے تھے, وکٹری اسپیچ, لیکن ان کی خاموشی کے پیچھے کوئی ضرور ہے کچھ چیز. مثلا میں نے جو دیکھا, مجھے ابھی نہیں پتا, لیکن نکل آئیں گی چیزیں. کوئی تھوڑا سا آئیڈیا دیں کہ کیا ہو سکتی, کیا خاموشی کی کیا وجہ ہو سکتی؟ سر ان کے تو اشتہار چھپ گئے تھے. عباس دیکھیں بھائی, مطلب اس وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے جب تک کوئی حقیقت چیزیں سامنے نہ ہوں. ابھی یہ جو ان کے 3 لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں, انہی سے چیزیں نکلیں گی. حنیف عباسی صاحب, جوید لطیف صاحب, خواجہ صاحب, ان کے بیانات سے چیزیں نکلیں گی. محسن نقوی صاحب نگراں سیٹ اپ میں بھی تھے, بگٹی صاحب بھی نگراں سیٹ اپ میں تھے, وہاں پہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, یہ یہاں پہ وزیر داخلہ بن گئے. تو سر یہ تو نگراں سیٹ اپ کی کنٹینیوٹی نہیں, نگران ہر دور میں نگران سیٹ اپ سے لوگ آتے ہیں, بعد میں جو قابل لوگ ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں.
یہ پیپلز پارٹی کی تھی مشاورت اس میں؟ نہیں، میرا خیال پیپلز پارٹی کی مشاورت نہیں تھی، یہ حکومت کا اپنا فیصلہ. سر بلاول بھٹو صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ شہباز شریف کو موقع دے رہے ہیں؟ شہباز شریف سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب کو ہمیں موقع دینا چاہیے؟ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی کرائسس سے نکال لے گی ملک کو شہباز؟ نہیں، ہماری خواہش ہے کہ سر خواہش ہے، نہیں، ہماری دعا بھی ہے، نظر آ رہا ہے ہماری دعا بھی ہے، دعا بھی اور چیز ہے، ہماری دعا بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے. ایبلٹی ہے ان میں سر؟ نہیں، ایبلٹی تو یقیناً ہے جی، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں، پھر ایبلٹی ہے ہی تو رہے ہیں. سر آئی ایم ایف پروگرام بھی ہے. دیکھیں عباس بھائی، پولیٹیکل لوگوں نے ان کا ویژن ہونا چاہیے، کوئی فیصلہ کرنے کی ان کی ٹیم ہونی چاہیے. باقی کام تو امپلیمنٹیشن تو بیوروکریسی نے کرنی ہوتی ہے. بیوروکریٹک نظام اگر آپ یہی رکھیں گے، کوئی بھی وزیر اعظم آپ بنا لیں، آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اس پہ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نظام گورے نے بنایا تھا آپ کے اس خطے کو ادھر بیٹھ کے کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا ماڈل. یہ ریفارمز والا ماڈل ہی نہیں ہے، یہ ویلفیئر والا ماڈل ہی نہیں ہے. یہ گورا، یہ نظام کبھی مجھے کسی گورے کے ملک میں یہ دکھا دیں یہ نظام ایسا ہو. تو ہم اگر گورے کا بنایا ہوا نظام اپنے ملک میں لے رہے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ گورے نے خود اپنے ملک میں سسٹم کیوں نہیں لاگو کیا. یہ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کو اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، اسی انداز سے آپ چلاتے رہیں بیوروکریسی کو، اسی انداز سے آپ نظام عدل کو چلاتے رہیں، اسی نظام سے آپ تمام جو سرکاری محکمے ہیں ان میں بھرتیاں، ان کی پروموشنز، ان کا جو سیٹ اپ ہے، تو یہ گورے کا بنایا ہوا نظام ہے. آپ کامیاب ماڈل مجھے کسی دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں ایسا دکھا دیں نظام، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم بھی ترقی کر جائیں. تو جب نظام ہی ہم نے ایسا پکڑا ہوا ہے، گاڑی ہی ہم نے ایسی پکڑی ہوئی ہے کہ جو موٹر وے پہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن ہم چلا رہے ہیں اس کو. تو یہی ہمارا المیہ، یہ ہم بددیانتی ہے. یہ عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس نوجوان طبقے کے ساتھ یہ بہت بڑی بددیانتی ہے. سر لاسٹ کوشچن ہے، فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں پنجاب میں دوبارہ سے پی ٹی آئی میں. سر یہ کیوں اتنی باتیں ہیں؟ پی ٹی آئی کے اندر ہی ہوتی ہیں، میں پیپلز پارٹی میں تو ایسا فارورڈ بلاک نہیں. دیکھیں، فارورڈ بلاک ہر دور میں بنے ہیں، پیٹریاٹ بھی بنی، بڑا کچھ ہوا. اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہوتی رہے گی. لیکن جو لوگ اپنے کردار کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہی الٹیمیٹلی وہی کامیاب ہوتے ہیں. سر ووٹ بینک بھی کم ہوگا بانی پی ٹی آئی کا؟ سر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ووٹ گننے والے کب فیئر ہوتے ہیں. ابھی تو ووٹ پہ ڈیبیٹ ہی میں تو نہیں کرنا چاہتا. جب ووٹ گرنے والے ہی فیئر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ووٹ کیا ہے؟ یہ تحفظات تو پھر یہ رہیں گے. یہ تو نہیں، یہ ہماری پولیٹیکل ابھی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم فوراً اس ریفارمز کی طرف، ان کا نمبر 1 مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن ریفارمز ہو. اور یہ مطالبہ سب جماعتوں کا ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی ہونا چاہیے، جے یو آئی کا بھی ہونا چاہیے، سارے جو کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کا بھی ہونا چاہیے، اے این پی رولا ڈال رہی ہے ان کا بھی ہونا چاہیے. کیا ہو رہا ہے؟ کیسز کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ تھوڑا سا ذرا بریف کریں. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش جناب، آپ نے ہمیشہ بڑی محبت دی، بلایا آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کیسز کی بات کی جائے نا تو اس وقت جو خان صاحب کیسز اگر ٹوٹل دیکھے جائیں تو 200 کے قریب کیسز تھے. تو آپ یہ لگا لیں کہ اس وقت جو خان صاحب کی گرفتاری ہے وہ صرف اور صرف 4 مقدمات میں ہے. 3 مقدمات جن میں سزائیں ہوئیں اور خان صاحب کی سزا کو سسپینشن کے لیے ہم نے رجوع کیا ہوا ہے. وہ 3 کون سے مقدمات ہیں جن میں سزائیں ہوئی ہیں؟ ایک سائفر کیس، توشہ خانہ کیس اور عدت کے دوران نکاح والا کیس. ان تینوں کیسز کے اندر سزائیں ہوئیں اور ہم نے ان تینوں میں اپیلیں جو ہیں وہ فائل کر دی ہیں. 2 کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں اور عدت والا کیس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چل رہا ہے. سائفر کیس آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے اب آج بھی سماعت شروع ہوئی اور ساتھ ہی ختم بھی ہوگی، لٹکائے جا رہے ہیں. اسی طرح باقی کیسز جو ہیں وہ نہیں سنوائی ہو رہی اور وہ صرف اور صرف ایک رنگر آن کرنے کا بہانہ، جی آج وکیل ان کے پاس نہیں ہے. ایک کیس جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، جو چوتھا کیس ہے، اس میں آج جو ہے وہ ٹرائل کورٹ وہاں پر جیل میں گئی ہوئی تھی. جیسے آپ کو پتہ ہے باقی کیسز جیل میں چلائے گئے، تو وہاں پر جیل میں آج اس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں گواہوں کے بیانات قلم بند اور ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن اور وہ سارا سلسلہ وہ چل رہا ہے. اس کی ضمانت کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے. تو یہ 4 کیسز ہیں جس میں خان صاحب کی گرفتاری ہے. اس کے علاوہ 9 ضمانتیں ایسی ہیں جو ابھی کنفرم نہیں ہوئی. 6 کیسز اسلام آباد میں چل رہے ہیں جن میں 9 مئی کے حوالے سے اور ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے توشہ خانہ کی ایف آئی آر ہوئی تھی. 3 کیسز لاہور میں، ان میں خان صاحب کی پری ریسٹ بیلز ہوئی ہیں، کنفرم نہیں ہوئی. باقی تمام کیسز میں خان صاحب کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں، ان کا ٹرائل چل رہا ہے، وہ جیسے ٹرائل کنکلوڈ ہوگا. جو ہی یہ 4 کیسز جن میں سزائیں ہیں
3 کیسز میں سزائیں ہیں اور ایک میں آپ کو پتہ ہے کہ بیل ہم نے اپلائی کی ہوئی ہے. اگر وہ سزائیں سسپینڈ ہوں، بیل ہو جائے تو پھر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں خان صاحب کی گرفتاری اس وقت ڈالی گئی ہو. ہاں، ان کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے کہ نیا کسی مقدمے کے اندر پھر یہ گرفتاری ڈال دیں یا 3 MP کے تحت خان صاحب کو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون کی یہاں پر وہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. شہریار افریدی کے 13 دفعہ 3 MP کے آرڈر جاری ہوئے، پرویز الہی کے ہوئے، باقی ہمارے تمام رہنماؤں کے، علی محمد خان کے، سب کے ہوئے. تو یہ سارا سلسلہ ہے. اب اگر دیکھا جائے قانونی طور پر تو ایک کیس ایسا نہیں ہے جو 10 منٹ کے لیے بھی چلنے کے قابل ہو، لیکن ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں. 4 ایسے کیسز تھے جو میں نے خان صاحب کے بری کروائے ہیں. وہ 4 کیسز کون سے تھے؟ 4 کیسز تھے لانگ مارچ کے حوالے سے خان صاحب کے اوپر FIR درج ہوئی تھی 19 کے قریب. ان میں سے 4 کیسز کے اوپر خان صاحب کی بیل جو ہیں وہ بریت جو ہے وہ 4 کیسز میں ہو گئی ہے. اور اس میں جو خان صاحب کا رول تھا 109 کا تھا، یعنی کہ خان صاحب کی ماں کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی، جلا وغیرہ ہوا. اب یہ جو 9 مئی والے مقدمات ہیں ان میں بھی خان صاحب کا رول یہی ہے کہ ان کی ماں کے اوپر جلا وغیرہ ہوا، وہ جو ہے وہ اسکور کمانڈر ہاؤس گئے، فلاں گئے، ادھر گئے، ادھر گئے. تو یہ سارے کیسز کے اندر زیادہ تر جو رول ہے 109 کا، اور 109 کا رول جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی قانونی طور پر کب تک آپ سمجھتے ہیں ایز اے لا اسٹوڈنٹ کے یہ سارے ایز اے لا ختم ہو جائیں گے اور یہ باہر آ جائیں گے؟ ایز اے لا ایسی ہے امید کوئی؟ ایز اے لا اسٹوڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اقتدار میں جن کو بٹھایا گیا ان تمام لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اور عمران خان کو اس ملک کو لیڈ کرنے دینا چاہیے تھا. اور یہ عوام نے فیصلہ سنایا 8 فروری کو. اور ایسے اگر پیچھے چلے جائیں تو ان کے کیسز تھے، ان کے کیسز ختم کروا کے نیب کے اندر ترامیم کروا کے سارے دن آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کا ہیلی کاپٹر چلتا رہا ہے، RPO سلوٹ مار رہا ہے، اور وہاں پر ہائی کورٹ کا عملہ ایئرپورٹ کے اوپر چلا گیا ہے. جیسے ایک مکمل سہولت کاری کی جاتی ہے کہ اس کو ان کو جو بالکل کلین چٹ دینی ہے اور خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کی جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے. آج رہنما ہمارے اندر، آج سینیٹر ہم اندر ہیں، انہیں اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اجازت نہیں دی جاتی. عدالت دیتی، سینٹ جو ہے وہ وہاں سے پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے تو اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. عدالت کوئی حکم دیتی ہے تو وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. عدالتیں کہہ رہی ہیں اگر پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو ایسی صورتحال کے اندر قانون کی بالادستی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. یہاں پر نہ آئین ہے نہ قانون ہے، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور دوسری بات رانا ثناءاللہ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. رانا ثناءاللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے پہلے خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس کی FIR آج تک درج نہیں ہوئی. اور اس کے بعد 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوا، اس کی بجائے یہ کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی FIR درج کی جاتی، بلکہ خان صاحب اور تمام رہنماؤں کے اوپر اور ورکرز کے اوپر درج کر دی گئی. وزیر آباد میں ایک بندہ ہمارا شہید ہوا، کئی زخمی ہوئے، خان صاحب خود زخمی ہوئے. چیف جسٹس کے پاس میں لے کر گیا تھا وہ اپلیکیشن سو موٹو کی کہ خان صاحب کی جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ اس کے اوپر سو موٹو لیا جائے اور ان کی FIR رجسٹر کی جائے، لیکن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے. کور کمیٹی کے اندر جو رانا ثناءاللہ ہے اور مریم اورنگزیب ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی، کیونکہ مریم اورنگزیب نے یہ بات کی ہے کہ اس کا جو ہے سر قلم کرنا چاہیے، اور اس جو ہے ناپاک زبان سے اس نے اسی طرح سے استعمال کیے الفاظ. اس نے کہا ہے کہ اس کا وجود ہی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا. بھائی تم ہو کون؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے ملک کے لیے، سوائے یہ کہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم، سوائے یہ کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کے اوپر گولیاں، سوائے ان کے کہ لوگوں کے اوپر تشدد، لاٹھی چارج کروانے کے. ساری زندگی آپ لوگوں کی پرفارمنس صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف اس ملک کے لوگوں کے اوپر پرچے کاٹے، ان کے اوپر FIRs دیں، ان کے اوپر تشدد کیا. آپ کی کوئی اکانومی کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے ملک کے اندر یہ ہاسپٹل اچھا بنایا یا آپ نے ایجوکیشن سیکٹر. کیا کارروائی کریں گے جی؟ کیا قانونی KPK میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں ہو سکتی ہے قانونی کارروائی؟ دیکھیے KPK کے حوالے سے میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو واٹس ایپ میسج وہ کیا ہے، اور فیصل امین ان کے بھائی جو ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے فون کے اوپر، اور میں نے کہا ہے کہ بالکل وہاں پر FIR درج کر کے اسے پکڑ کر لے جانا چاہیے وہاں پر KP میں. اور ہمارا لیڈر اگر جیل میں ہے جو بے گناہ کیسز کے اندر ہے، اور اس نے تو کھلے عام دھمکیاں دی ہیں. اسی طرح سے مریم کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی تمام جگہوں کے اوپر FIR درج ہونی چاہیے، اور ان کو قانون کے کٹہرے میں انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے. جی کور کمیٹی کی آپ نے بات کی، کور کمیٹی کے فیصلوں کی. کور کمیٹی میں بالکل سچ بتائیے گا کہ بدمزگی بھی ہوئی ہے، باتیں بہت ساری، کیونکہ شیر افضل مروت کی وجہ سے اس طرح تاثر ہے کہ بہت سارے معاملات پارٹی کے اندرونی خراب ہو رہے ہیں. جو آپ لوگوں کی لائن تھی، جو بیانیہ تھا، اس سے وہ ہٹ جاتے ہیں اور سارا جو محنت ہے آپ لوگوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے.
دیکھیں میڈیا کے اوپر یہ بات چلائی گئی کہ شیخ افضل مروت جو ہیں وہ کور کمیٹی سے نہیں چل رہے ہیں، ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ نہیں چل رہے، یا اس طرح کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جیسے وہ پچھلی سٹیٹمنٹ آئی تھی فارورڈ بلاک کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، کور کمیٹی کو بھی پتہ ہیں، خان صاحب بھی ساری چیزوں سے اویئر ہیں، لیکن کور کمیٹی کے جو مین فیصلے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ خان صاحب کے پاس جاتا ہے اور وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. نمبر 2 یہ بات کہ اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے، فار ایگزامپل جی میری آپ کے ساتھ کوئی اختلاف ہے کہ آپ نے یہ غلط بات ٹی وی چینل کے اوپر جا کر کی ہے، یا اس بھائی نے کی ہے یا اس بھائی نے کی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ہو سکتا ہے، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، تو اگلے بندے کا بھی حق بنتا ہے کہ جسٹیفیکیشن دینا. تو بات یہ ہے کہ صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے وہ ایک جماعت ہے. دو طرفہ قانون کا معیار کیوں ہے؟ قانون میں سب آرٹیکل 25 بڑا اس کے اوپر واضح ہے آئین کا، جو کہتا ہے برابری کی بنیاد کی بات کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی حق حاصل ہے تو میرا بھی حق ہے، اگر کسی اور جماعت کو حق حاصل ہے تو پی ٹی آئی کے اوپر کیوں پابندی ہے؟ اگر ہمارے لوگ باہر نکلیں تو وہ دہشت گرد ہیں، اگر دوسرے آ کر سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کر دیں تو وہ دندناتے پھرتے ہیں، آج وہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ المیہ ہے، انہوں نے فوج کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے اداروں کو ٹارگٹ کیا، صرف اور صرف ہمارے اوپر ٹارگٹ کر کے لوگوں کو اس جو نیریٹو ہے، جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے، جو رہائی ہے خان صاحب کی، جو ورکرز کی، جو ملک کے اندر مہنگائی ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے بتائیں، ان کی صحت کیا ہے؟ آپ ان کے پرسنل لائر بھی ہیں، کیا اسٹیٹس کیا ہے ان کا؟ دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو بڑا جیسے خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں. گرفتاری سے پہلے مجھے انہوں نے میسیج بھجوایا کہ آپ نے خان صاحب کو یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کریں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو جب میں نے خان صاحب کو بتایا تو خان صاحب بھی آگے سے ہنسنے لگ پڑے، تو کہتے ہیں وہ تگڑی ہے. میں نے کہا جی بڑی، وہ انہوں نے میسیج بھجوایا ہے. یعنی کہ دونوں طرف سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ حوصلے کی مثال ہیں. کیسز بنائے آئے دن، نیب کی پیشیاں، تھانوں میں ان کو بلایا گیا، باپردہ خاتون جن کا کوئی سیاست، جنہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا حکومت کے دوران، جنہوں نے کوئی اسٹیک نہیں لیا، کوئی کسی پوزیشن پہ وہ نہیں رہی، صرف اور صرف وہ گھر میں گھریلو خاتون، ان کا تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے، نہ وہ کبھی الیکشن لڑی ہیں. تو پھر ان کو اس میں گھسیٹ کر صرف عمران خان کو ڈی مورلائز کرنا چاہتے تھے اور ان کو وعدہ معاف گواہ یا ان سے گواہی لینا چاہتے تھے. تو دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت جو ہے اس ملک کے ساتھ کھڑی ہوں، میں عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں، اور وہ ڈٹ کے کھڑی ہیں. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پہلے ان کو جیسے کھانا دیا گیا، کھانے کے اندر ایسا ایسڈ ملایا گیا جس کی ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. کوئی یہ حقیقت ہے یا یہ صرف رومرز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ کوئی شہد کے اندر یا کوئی سی چیز کے اندر؟ نہیں، کوئی ایسے رومرز نہیں ہے. میں خود بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے انہوں نے بات کی، اور ان کو غلط بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے نا، ان کا فوکس ہوتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر بات کریں. میں اکثر بات کرتا تھا نا ان کے بارے میں، تو میں نے کہنا کہ میں نے جی میں آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ کو یہ کیا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ خان کی بات کیا کریں، اس ملک کی بات کیا کریں. تو یہ چیز ہے ان کے اندر، اور ان کے اوپر سختیاں بھی کی گئیں. ایک کمرے میں بند 1 گھنٹے کے لیے کھڑکی کھلتی ہے. اب پتہ نہیں کیسے وہ روزہ ان کے لیے وہ سامان سارا وہ پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن جو ہم نے تشویش کا اظہار کیا تھا، جو ٹویٹس کیے تھے، کیا اس کے اوپر، کیا ان کی صحت کے حوالے سے کوئی لایا عمل گیا؟ کوئی میڈیکل کے لیے چیک اپ کے لیے کوئی ڈاکٹر گیا؟ نہیں گیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ بی بی صاحبہ کے واش روم کے اندر اور ان کے کمرے کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں، ان کی پرائیویسی کے اوپر حملہ کیا، انہیں ہراس کیا جا رہا ہے صرف توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، اب ایک بندہ کمرے کے اندر سو رہا ہے، یا وہ اگر آپ واش روم کے اندر لگا دیں گے تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی اس طرح سے خلاف ورزیاں کرنا، ان کی عزت جو ہے اس کو یوں اچھالنا، ان کے اوپر حملہ کرنا، ان کو ہراس کرنا؟ کیا یہ اداروں کا کام ہوتا ہے؟ کیا یہ ادارے جو ہیں یہ قانون کی بالادستی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ انہیں شرم نہیں آتی؟ وہاں سے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، دائمی وارنٹ تھے، اور حسین اور حسن آئے ہیں، آ کے کلین چٹیں لے کر گئے ہیں. نواز شریف آیا کلین چٹیں لے کر گیا ہے، ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا. قانون ان کے لیے نہیں. زمان پارک عمران خان صاحب کے وارنٹ نکالے گئے، تو زمان پارک باقاعدہ آپریشن کیا گیا جس میں ہمارے ورکرز کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا. ذل شاہ شہید ہوئے اور ہمارے ورکرز شہید ہوئے، 25 ہمارے لوگ شہید ہوئے، 100 کے قریب ہمارے ورکرز ایک دفعہ جو ہے زخمی ہوئے، اور 4 لوگ پیرالائز ہوئے. اس کے علاوہ ایسے لوگ ہیں جو ہم تک نہیں پتہ چل سکے کہ کدھر کدھر کس کس کو کیا کیا چوٹ لگی ہے. تو یعنی آپ اپنے لوگوں کے اوپر ہی، اور ایک مسلم امہ کے لیڈر، ایک سابقہ وزیر اعظم، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کے گھر وہ پیشی پہ آتا ہے اور ریڈ کر دیتے ہیں، اس کے گھر والے ادھر اکیلے موجود ہوتے ہیں.
किधर दहशत गर्द रहते हैं। कौन से आपने बम बरामद कर लिए? जहाँ पर दहशत गर्दों की बात की जाए तो आपसे दहशत गर्द क्यों अडयाला जेल वो दहशत गर्द पहुँच गए, और वो दहशत गर्द पहुँचे हैं तो रास्ते में किसी ने रोका क्यों नहीं है? और आज वो किधर हैं? कुलभूषण यादव किधर है? उधर आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं और अपने लोगों को ही आप दहशत गर्द बना दिए। अदालत में जाने के ऊपर पाबंदी है, जेल में मुलाकात के ऊपर उनकी फैमिली की पाबंदी है, उनके पॉलिटिकल रहनुमाओं की पाबंदी है। अली अमीन गंडापुर साहब के केसेस भी आप देख रहे हैं, क्या स्टेटस है? रिलीफ मिलेगा या ये भी एक प्रेशर है? अली अमीन अभी प्रेशर है उनके ऊपर? देखें, अली अमीन गंडापुर साहब अगले दिन आए थे, जो हाई कोर्ट में उनके लीडिंग लॉयर थे या केसेस के अंदर, वो भी साथ उनके पेश हुए। और वहाँ पर मैंने सुबह जाकर अदालत को बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब इन मुकदमात में उनकी एक्विटल हो चुकी है, इनकी हद तक उनकी FIRs क्वैश हो चुकी हैं। तो अदालत ने कहा कि ठीक है जी, लेकिन उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब अदालत में आए और उन्होंने कहा कि बेशक मेरी एक्विटल हो गई है, बेशक मेरी हद तक क्वैशमेंट हो गई है, मेरी हद तक FIRs ख़त्म हो गई हैं, लेकिन क्योंकि मेरे नाम की पुकार हुई है तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा। तो ये असल विजन जो आते ही कहता है अली अमीन कि मेरे सूबे के कोई हल्का खुलवा लो, हम तैयार हैं। कह देना कि नहीं, इस्लामाबाद के 3 हल्के खुलवा दें। कोई नाम लेता है, कहते हैं इलेक्शन कमीशन जाओ, ठीक है 18 में ये हुआ, वो तो कह रहे हैं कि सब पंजाब से भी तोड़ रहे हैं, 2 PTI के लोग KPK से भी टूट रहे हैं, ऐसी भी इतलात है? नहीं, किसी तरह से ऐसी कोई इतलात नहीं, और इस तरह की कोई बात करनी भी नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि किसी जगह के ऊपर अगर कोई ऐसी बात है भी तो होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर किसी का नहीं भी इरादा तो आप बनाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि अगर जिसने भी कोई बात की है वो बिल्कुल मैं उसको एंडोर्स नहीं करूँगा, और मेरी इतलात के मुताबिक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड दे दूँ तो डिप्टी स्पीकर साहब के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ है, 4 वोट हमारे जो वोट हैं उनसे ज़्यादा पड़े हैं, यानी कि दूसरी जमातों के 4 वोट भी हमें पड़े हैं। तो हम क्यों ऐसी बात करें कि वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? दानियाल साहब, नून लीग आपस में उलझ रही है। हनीफ अब्बासी साहब की स्टेटमेंट आप देख लें, आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट देख लें, आपस के अंदर इनके उलझने की क्या वजूहात है सर? जी मुझे वजूहात का तो नहीं पता, लेकिन वाज़ेह तौर पे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो प्रेशर महसूस कर रहे हैं वो कम अज़ कम जो ख्वाजा आसिफ साहब की बातों से एहसास हुआ वो ये है कि वो दाल में कुछ काला है। क्योंकि अगर दफा मिनिस्ट्री के वजीर का ये हाल है तो फिर बाकी आप सोच लें क्या हाल है। लेकिन मैं इससे थोड़ी हट के बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब ये इनकी नोक पलक सीधी की जा रही है तो अवाम को तो इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम तो महंगाई के थले दब गई है, पिस गई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, महंगाई जो है वो होती नहीं है, महंगाई की जाती है। और अगर की जा रही है तो फिर आप ये यकीन रखें कि कोई ना कोई इससे मुस्तफीद हो रहा है, नहीं तो उसको करने का फायदा ही कोई नहीं। तो अफसोस की बात ये है कि ये महंगाई अब पिछले 2 साल से ये मुसलसल पाकिस्तान की हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। और लोगों का ये आलम है कि लोग अपने स्कूलों से बच्चे उठा रहे हैं, इसके बेचारे गरीब मिडिल क्लास जो है वो तबाह हो गई है, शिकस्त रेख्त हो गई है। और अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि अगर ये बहस हो रही होती इनकी हुकूमती जमात की आपस में कि जो वापडा के 566 अरब रुपए चोरी के हैं वो कैसे हमने हासिल कर रहे हैं, और कोई एक तजवीज दे रहा होता और या दूसरी कोई उसके मुतबादल तजवीज होती तो फिर तो शायद हम किसी तरफ जा रहे होते। लेकिन मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि बिल्कुल लातलकी का एहसास है कि गरीब अवाम और बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है। आप यकीन जाने कि पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम जो है ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया। सही। उसकी वजह ये लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो मजबूर हो गए हैं चोरी चकारी करने पे। और ये प्रेशर जो है सोसाइटी उबलने पे आ गई है और इनको अपने छोटे मोटे जो गिले शिकवे उनसे फुर्सत नहीं हासिल है। तो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि आज तक जो है वो जो पहले भी मैंने ये जिक्र किया था इलेक्शन से पहले, अभी भी वही नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, वही एहसन इकबाल साहब है, वही ECC है जिसके फैसले नहीं हो पा रहे। और अब आप बताएं इनकी क्या तजवीज है। इस वक्त भी पाकिस्तान की औसतन जो महंगाई है, जो इस वक्त अदादो शुमार हुकूमत के बता रहे हैं, वो करीबन 30% है, जो कि पाकिस्तान का अभी तक रिकॉर्ड चल रहा है। तो लोगों को तो कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, लोग तो पानी तो सर के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो इस बारे में कुछ हमें बताएं कि ये 500-600 अरब रुपया जो वापडा की चोरी का है, ये इन्होंने कहा कि जी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है और हम इस सारे को जो है ना बड़ी हिम्मत से हम पूरा करने लगे हैं। और 3 महीने बाद सिर्फ 46 अरब इकट्ठा करके
انہوں نے ڈکلیئر کر کے کہ ہم کامیاب ہو گئے. اور بھائی 500 پتہ نہیں 15-20 ارب روپے ہضم کر گیا محکمہ. اس کے ہر بجلی کے بل میں فی یونٹ 4-5 روپے کمی آنی تھی. وہ کدھر گیا سارا کچھ؟ سر فری یونٹ بھی دینے تھے سر, فری یونٹ. نہیں, فری یونٹ کی میں بات نہیں کر رہا. میں وہ بات کر رہا ہوں جن یونٹ کے ہم پیسے ادا کر رہے ہیں وہ آدھے پیسے جو ہم چوری میں دے رہے ہیں, چوری میں. تو سب محکمے سوئے ہوئے ہیں, سم شدمن حکمن بکمن ہے, کوئی بات نہیں کر رہا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں وہ اس لیے نہیں بات کر رہے کیونکہ ان کے پاس جو بھی انتظامی جوہر تھا وہ یہ دکھا چکے ہیں, اور اس کا جو ہے کسی کے اس کے اوپر ایک خراش بھی نہیں پڑی یہ 500 ارب میں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا پلان نہیں ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے حاصل کرنے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں یہ انسینٹیوز کے بغیر محض انتظامی حلقوں کو چوکس کرنے سے یہ نہیں حاصل ہونے. نہ ان کے پاس کوئی طریقہ ہے, نہ تجربہ ہے, نہ ان کے پاس مطالعہ ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئندہ اگر یہی صورتحال رہی تو لوگ تو پھر آخر میں آ کر ایک دوسرے کو مارنے پہ اترائیں گے. کہاں جائیں لوگ؟ سر مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے, مرتضیٰ جاوید ستی صاحب ہو گئے, آپ ہو گئے, آپ پرانے فیسز تھے اس جماعت کے سر. اب کیوں سر ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ لوگ, کیا وجہ بنی ہے سر؟ میری وجہ تو یہ بنی ہے کہ میں نے مہنگائی پہ آواز بلند کی, اور جو پہلے سے پروگرام طے تھا کہ دانیال عزیز کی حجامت کرنی ہے میرے اوپر تو بڑی دیر سے دائرہ لگا ہوا تھا, تو وہ سامنے آ گیا. کبھی آپ نے سنی ہے یہ بات کہ اپنی مروسی سیاست کو طول دینے کے لیے بیٹا پال اسکیم کے تحت کسی اور کے حلقے میں جا کے آپ ایک بالکل نہ تجربہ کار نہ بالغ جو پہلے ہی مانگے کہ میرے سے ضلع کونسل کی چیئرمینی لے کے تو اس کو آپ وہاں لگا سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ایسی ریڑھی اپنے الٹانی ہے کہ ان کے پاؤں ہی نہ لگ سکیں. تو وہ پاؤں میرے پھر بھی لگ گئے, لیکن پھر الیکشن رگ ہوا, اور آخرکار میرے جیتنے کا یہ ثبوت ہے کہ 12 بجے دن کے دوپہر میں جو پولنگ ڈے تھا فروری کی 8 تاریخ میں, اس میں پہلے مجھے گرفتار کیا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس دن کنسولیڈیشن ہونی تھی یعنی ووٹ گنے جانے تھے, وہ ساری رات جو ہے 75 ریٹرننگ افسر غائب تھے. آخری دن پہ میرا پریزائڈنگ افسر بدلا گیا, یہ ریٹرننگ افسر بدلا گیا, 75 پریزائڈنگ افسر غائب تھے. اور پھر آخرکار میری وائف کو اور میرے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا. تو آپ اندازہ کریں وہ کالج میں پڑھتا لڑکا 21 سال کا. تو جب تک رزلٹ اناؤنس نہیں ہو گیا, دستخط نہیں ہو گئے زبردستی, اس وقت تک ہمیں چھوڑا ہی نہیں انہوں نے تاکہ ہم ریکاؤنٹنگ کی درخواست نہ دے سکیں. مہنگائی تو ایک عوامی مسئلہ ہے سر, آپ نے تو ایک عوامی مسئلے کی بات کی, تو یہ اتنی ناراضگی مہنگائی کی وجہ سے کیوں اس مسئلے کی وجہ سے پڑ گئی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ احمد اقبال الیکٹ کراؤ سکیم نہیں تھی, یہ دانیال عزیز ہٹاؤ سکیم تھی. کیونکہ یہ اندھوں میں کانے راجے ہیں. ان جماعتوں کو انتظامیہ ریٹائرڈ انتظامیہ چلاتی ہے. آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے پاس شہزاد ارباب صاحب تھے جنہوں نے ان کا 100 جن کا ایجنڈا لکھا. ان کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں تھا کہ وہ لکھ سکیں. اور کسی کے پاس سعید مہدی ہے, کسی کے پاس احد چیمہ ہے, اور کسی کے پاس سلمان فروقی ہے. جو اصل لوگ ہیں, جو الیکٹیبل ہیں, جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے, جو پروفیشنل ہیں, ان کو تو یہ قریب نہیں آنے دیتے کیونکہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو میرے جیسا آدمی جب تک ان کے بھلے کا کام کر رہا تھا تب تک تو بالکل ٹھیک تھا, سونے میں تول لیں جی دانیال صاحب کی کیا بات ہے. جب تک میں نائل ہو رہا تھا دفاع کرنے میں تب تک تو دانیال صاحب بہت اچھے ہیں. اور جس دن باری آئی تھی کہ دانیال صاحب کو جواب دینا ہے تو اس دن کہتے ہیں جی دانیال صاحب کو ہٹا دیں. اور میرے ساتھ تو اتنا ان کے کہنے پہ بار بار اور یاد دہانی کروانے پہ یہ فکر ہی نہیں تھی کہ میرے حلقے میں کوئی پی ٹی آئی والا الیکٹ ہونا کہ نہیں ہونا. وہ بس کہتے تھے دانیال صاحب نہیں الیکٹ ہونے چاہیے. سر سینٹ الیکشن, سر سینٹ الیکشن پر بھی کمنٹ کریں سر. سینٹ الیکشن ہو رہے ہیں, جیسے کہ میں کو مئی 9 کا یہ مجرم ہوں, اس سے بھی برتر سلوک کیا ہے. اور صرف اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کے پاس معاملے کے حل ہے. اور اگر یہ آ گیا اسمبلی میں, اس نے 15 سال پہلے ہی فوج کے ساتھ کام کیا ہے, اس وقت بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے, تو یہ تو سارے جو معاشی حالات, یہ خود معیشت کا ایکسپرٹ ہے. اس نے اکنامکس میں اپنی ڈگریز لی ہوئی ہیں, فورن ایجوکیٹڈ ہے یہ, اور اس کا تجربہ بھی ہے, اس نے پورا پاکستان ریفارم کیا ہے. تو ایسے لوگ تو ہمیں چاہیے نہیں. ان ساروں کو بزدار چاہیے, یا ان کے گھر کے فرد چاہیے, یا ان کو کوئی وہ جو انہوں نے بنایا تھا وہ یہ خیبر پختونخوا میں جو وہ محمود صاحب تھے. سر سینٹ الیکشن, بڑے اچھے لگتے ہیں. سر انٹرپٹ کر رہا ہوں, سینٹ الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا
یہ معمول کے الیکشنز ہیں یا وہی جو ہارس ٹریڈنگ کی ماضی کے اندر جس طرح باتیں ہوتی رہیں اس بار بھی الیکشنز ہوں گے تو یہی باتیں ہوں گی؟ لوگ تو پہلے بلک اٹھے ہیں کہ فارورڈ بلاک بننے شروع ہو گئے ہیں اور ان کو جو ہے ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, کسی کو لالچ کے ذریعے, کسی کو کسی طریقے سے, کسی طریقے سے. تو وہ سلسلہ جو ہے جس کو ہم چھانگے مانگے کی سیاست کہتے تھے وہ تو شروع ہے. سب کہہ رہے ہیں, آپ کے سارے اسکرینز پہ چل رہے ہیں سر. لیکن میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ ان کا کیا پلان ہے مہنگائی کا اور بے روزگاری کا. اگلے روز میں سن رہا تھا ٹی وی پہ یہ رانا تنویر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 2025 تک جو ہے ہم مہنگائی کو نیچے لے آئیں گے. یہ بات اسٹیٹ بینک پچھلے 3 برس سے کہہ رہا ہے کہ مہنگائی نیچے آ جائے گی, مہنگائی نیچے آئے گی. ابھی بھی 30% چل رہی ہے, جو کہ مطلب ہولناک آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے پڑوس میں جو سری لنکا ہے وہ ڈیفالٹ پہ بھی چلے گیا, وہاں پر آج کل جو ہے 10% سے کم ہے مہنگائی, جہاں پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اور یہاں پر ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا مارکا مارا ڈیفالٹ سے بچا کے, اور مہنگائی ہماری 30% ہے. لوگوں کا تو تیل نکل گئے, کدھر جائے بیچارے غریب لوگ, مڈل کلاس کدھر جائے بیچاری, سیلریڈ کلاس کدھر جائے. سر میرا لاسٹ کوشچن ہے, سر میرا لاسٹ کوشچن. ملک کا جو ایک بڑا کالج ہے ان کے پرنسپل کا استعفیٰ, احد چیمہ صاحب کی فیس معافی کی درخواست, اور پھر گورنر کی مداخلت, اور اب وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ استعفیٰ واپس لے لیا جائے. سر یہ کیا ہے سر؟ یہ ان کے پرانے حربے ہیں, حرکتیں ہیں. یہ ہم سنتے رہے ہیں, ہم تو بہت بری تنقید کرتے تھے اور ابھی بھی دیکھیں اسی طرح کے رویے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ مطلب اپنے بچے کی اسکول کی فیس کی بڑی فکر ہے, جو لوگوں کی اسکولوں کی فیس ہے وہ کدھر جائیں. مہنگائی کے بارے میں کچھ بتائیں نا جی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مہنگائی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات اس مہنگائی میں لپٹے ہوئے ہیں. کیونکہ آئی ایم ایف کو انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم شرح سود بڑھائیں گے, لیکن شرح سود یہ نہیں بڑھا رہے. ابھی مارچ 18 کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی اور یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانک رہے ہیں. یہ تینوں صوبے, سرحد بھی اور پنجاب بھی اور سندھ بھی, تینوں کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم مہنگائی کا سامنا جو ہے وہ یہ چھاپے مار کے اور منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی ختم کر کے. جبکہ جب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرتے ہیں وہاں یہ منافع خوری ذخیرہ اندوزی کی بات نہیں کرتے, چھاپے مارنے کی بات نہیں کرتے. وہاں یہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم شرح سود بڑھائیں گے. اب یہ بات عوام کی سطح پہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ یہ سود میں یہ خود لبڑے ہوئے ہیں. اگر یہ سود بڑھے گی, سود کی شرح بڑھے گی تو ان کی قسطیں بڑھیں گی. تو وہ بات نہیں کرتے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی بازار میں ہم جو ہے نا چھاپے مار کے مہنگائی کنٹرول کر لیں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عباس شبیر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے گا, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.